یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ یہ سمجھیں کہ آج آپ کو کچھ بتانے، کچھ سکھانے اور اپنے آپ سے بھی آپ کو اچھا بنانے کے لیے آئے ہیں۔ میرا ایک سوال چار ان اصحابیوں سے یہ ہے کہ جب ہم انٹرپرینور بنتے ہیں تو وہ اسٹیج کیا ہے جب ہم کہیں کہ یہ بھی انٹرپرینور کی لسٹ میں آ گیا، تو کون کون سے مراحل طے کر کے آپ آ جاتے ہیں اس اسٹیج پہ؟ جی سر۔ السلام علیکم جی، میرا نام ذیشان ہے اور ماشاءاللہ سے آج کے اس محفل کی ایک اور بھی خصوصیت بھی تھی جب ہم کچھ اچھی چیزیں بھی بولیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ملٹی لینگویجز یوز ہوئی ہیں۔ اردو بھی کچھ دوستوں نے بولی ہے، کسی نے انگلش بھی بولی ہے اور سندھی بھی بولی گئی، تو یہ بہت اچھی چیز تھی۔ اور آؤں بس سندھی میں کوشش کندو سکو جو انگریزی یا لفظ وجھی سبنی لینگویجز جو ٹیسٹ تاکہ ڈی سکاں تاکہ محسوس کر سکوں۔ تو ٹو بیکم اے گڈ انٹرپرینور، ایک کوشچن آج کے ہی یہاں پہ ہوا تھا کہ از انٹرپرینور بائی برتھ اور یو میک این انٹرپرینور؟ اٹس اے بگ ڈبیٹ ایکچولی، بٹ آئی تھنک کہ somebody who is an entrepreneur, it comes from, I mean in most of the times we have seen کہ لوگوں کی فرام دا برتھ ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی ہی بات کروں تو میں نے جب پہلا بزنس کیا تھا تو میں نے جب پیپر پہ عید کارڈ آتا تھا وہ بیچا تھا، تو دیٹ واز دا بگننگ دیٹ وی ڈیڈ، اینڈ الحمد للہ کل میں لاہور میں ہم نے ایوارڈ جیتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بہترین ایچ آر ٹیک سافٹ ویئر ہمارا ہے الحمد للہ، پاکستان سافٹ ویئر انڈسٹری سے۔ اینڈ دس جرنی ہیز بین اے گلوبل ون۔ تو اپنی جرنی تھوڑا سا بتاتے ہوئے، نصیر میمن صاحب بیٹھے تھے ادھر، اٹ بگین ان 2008-2007 جب ہم نے وی فاؤنڈیڈ دس کمپنی کالڈ ورڈ سسٹمس اینڈ ہی واز آور فرسٹ کلائنٹ۔ وہ تب ایس پی او میں کام کرتے تھے، تو ہم نے ان کے لیے ایچ آر کا سسٹم بنایا تھا، ایک ایچ آر کا سافٹ ویئر بنایا تھا، اینڈ دین وی موو فارورڈ اور ہم نے مائکرو فائنانس کا ایک سسٹم بنایا جو بیسکلی سافکو کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ تو ان کی پوری ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم لوگ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ وہ بنانے کے بعد ہمارے اور بھی بہت سارے ایم ایف آئیز تھے جنہوں نے اسے امپلیمنٹ کیا، اور اس وقت تک الحمدللہ اس سسٹم کے اوپر، ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ہم ابھی تک 90 بلین سے زیادہ پیسے جو ہے ڈسبرس کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہم نے وی ہیو ڈیولپ فرسٹ ایور سافٹ ویئر، ایک موبائل اپلیکیشن جس کے تھرو آپ کسی بھی ایم ایف آئی میں اگر کبھی بھی لون کے لیے اپلائی کرنا چاہیں، اپنی پیمنٹس کرنا چاہیں اور اپنی ڈسبرسمنٹ لینا چاہیں تو آپ موبائل کے تھرو کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 2012 وی ایکچولی ریئلائزڈ کہ ایچ آر کے سسٹم کے اندر سیس ماڈل بہت کم تھا اس ٹائم کے اندر، جسے ہم سافٹ ویئر ایز اے سروس ماڈل کہتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ اگر نیٹ فلکس کے لیے سبسکرائب کرتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں، اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر ڈال دیتے ہیں اور ڈائریکٹلی ہمیں اس کی سروس مل جاتی ہے۔ تو وی ور دا فرسٹ کمپنی ان پاکستان۔ آئی تھنک اس وقت بھی سافٹ ویئر ایز اے سروس ماڈل کے اوپر کچھ لوگ ہیں لیکن سبسکرپشن ماڈل کے اوپر بہت کم ہے، تو ہم نے وہ اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ آج ہمارے پاس مور دین 25,000 کمپنیز ان مور دین 200 کنٹریز الحمدللہ یہ سافٹ ویئر اس وقت یوز کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ کمپنی ہے اسٹائل ٹیکسٹائل، وہاں سے لے کر آپ کو اگر ہم بات کریں تو کینیڈین ایمبیسیز ورلڈ وائڈ ویب ایچ آر یوز کرتی ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ٹو بیکم این انٹرپرینور، آئی تھنک کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کنسسٹنسی ہے۔ سم ٹائمز ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے، ہم نے اساں وٹ دوست یہ سمجھن تھا تو مارک زکربرگ جو نالو ॿुधी छॾियो असां सभिनी، त मार्क ज़ुकरबर्ग को घरां पैदा थियो ऐं थी वियो ईअं न आहे। कुझु शयूं लक जूं हूंदियूं आहिनि, कुझु शयूं अकुल जूं बि हूंदियूं आहिनि। त अक्सर दोस्त असां वटि ईंदा आहिनि, असांखे जी चवंदा आहिनि त असांखे उबर जी कॉपी ठाहे ॾियो या असांखे पंहिंजो फूड पांडा ठाहे ॾियो। दे फील लाइक के मेकिंग दीज कॉपीज़ ऐं असां वटि उन जी का बि टेक्निकल नॉलेज बि न आहे। जस्ट मूं वटि $1 2 रुपया या 50 लाख रुपया पिया आहिनि त आउं उन सां हिकिड़ो सिस्टम ठाहे छॾींदो, सस्टेनेबल रन कंदो। दिस इज़ नॉट हाउ अ बिज़नेस गोज़। इन में कंसिस्टेंसी जी इलाही ज़रूरत आहे। ऐं असां सिंधियुनि जे लाइ सभिनी खां वधीक साईं इम्पोर्टेंट इहो आहे त असां इहा बि तालीम ॾियूं त
सरकारी नौकरी में सभु कुझु कोन्हे। अगरि असां सिर्फ़ु सरकारी नौकरियुनि जे पोयां डोड़ंदा रहंदासीं त असां वटि स्टार्टअप्स इलाही घटि ईंदा। असांखे थोरो पंहिंजे स्कूलनि में, पंहिंजे कॉलेजिस में, पंहिंजे ग्रास रूट्स ते एंटरप्रेन्योरशिप खे बिल्कुलु फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट करिणो पवंदो, तॾहिं असां अॻियां वधी सघूं था पंहिंजे हिन सॼे सिस्टम जे अंदरि। तो अब अबड़ो साहब कह रहे हैं कि मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मैं अकबर तेजानी साहब जो हैं, इनका स्टार्टअप है बी फाइलर। नाम से तो मुझे ऐसे लगता है जैसे टैक्स के शोबे से कोई ताल्लुक़ होगा इनका, मैंने जो समझा है। अगर ये डराने के लिए ये एप्लीकेशन बनाई है तो वो भी बताए, क्यों बनाई है वो भी बताए, फ़ायदा क्या हुआ वो भी बताए, गले में कितनी पड़ी है वो भी बताए। प्लीज़। जी अस्सलाम। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एड्रेस द फर्स्ट क्वेश्चन कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि जो उन्होंने एक पेपर पे कार्ड बनाया, तो इट्स ऑल अबाउट वेंचरिंग आउट एंड डूइंग समथिंग टू मेक सम मनी। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरी फीलिंग है ग्रोइंग अप, हम पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो लाइफस्टाइल और जो कैपेसिटी टू अर्न है इतना लिमिटेड है कि हमारी जो डे वन से थिंकिंग है, जो पेरेंट्स की भी और जो हमारे सराउंडिंग में, वो यही होता है कि आपने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है बाय गेटिंग एजुकेशन एंड गेटिंग एजुकेशन इन अ फील्ड विच पेज यू वेल। तो उस वजह से जो हमारी करियर सिलेक्शंस होती हैं वो पैशन ड्रिवन नहीं होती हैं, वो इकोनॉमिकली जो वाइबिलिटी होती है उसको ड्राइव कर रहा होता है हमारा जो करियर सिलेक्शन होता है। एंड दैट्स व्हाई आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन सक्खर, और इट्स माय बैड कि मैं सिंधी अच्छी बोल नहीं सकता, समझ ज़रूर सकता हूँ, लेकिन जब हम यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए आए तो फिर वही फैक्टर था कि जी पैसे कमाने हैं या एटलीस्ट सिक्योर करना है, तो आई डिसाइडेड टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बट हुआ यही कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी मुझे वो अंदर से चेंज नहीं कर सकी, और फाइनली आफ्टर वर्किंग एट सीनियर लेवल पोजीशंस फॉर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स आई डिसाइडेड कि जी मुझे नौकरी नहीं करनी और कुछ ऐसा करना है। एंड बाय द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू सेव सम मनी एज वेल। तो वो एटलीस्ट देयर वाज अ टाइम दैट आई कुड फील कि जी मैं 2-3 साल सस्टेन कर सकता हूँ अगर हम जो है वो कोई ऐसा वेंचर करते हैं जो कि इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वायबल है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट पैशन, इसमें थोड़ा सा आई थिंक ये ज़रूर है कि या तो आपके सराउंडिंग में जो हमने बात की इकोसिस्टम की, कि या तो आपको इस तरह का इनिशियली कोई वीसी से कोई फंडिंग मिल जाए, सीड फंड्स मिल जाएं, अदरवाइज़ ये है कि आपको बहुत सारे पैसे और टाइम अपने लेवल पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। और उसकी वजह से प्रॉब्ली हम देखते हैं कि या तो वो बच्चे जो आजकल बाहर की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर वापस आते हैं और उन्हीं के कनेक्शंस की वजह से वो पैसे रेस करके हम देखते हैं कि वो ओवरनाइट सक्सेसफुल नज़र आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेस हो, लेकिन वो नज़र आते हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे जो ये इकोसिस्टम है वो इसको सपोर्ट करे कि किस तरीके से वो छोटी छोटी जो स्ट्रगल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड, इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेस, वो उसको इनकरेज करें। और वो जो एक माइंडसेट है हमारा, जो फियर फैक्टर है, उसको काफ़ी हद तक वो उसको कम कर दें, ताकि एक बच्चा जो है विदाउट वरिंग अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस एटलीस्ट अपने पैशन को फॉलो कर सके, एंड अलॉन्ग द वे वो उसको एक इकोनॉमिकली वाइबल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सके। कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन कि बी फाइलर क्या है, और जो आपने कहा नाम जो है सजेस्ट करे, तो बी फाइलर इज़ डेफिनेटली अ टैक्स फाइलिंग सॉफ्टवेयर। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान। ग्लोबली जो है वो एक इनिशिएटिव है जिसका नाम शायद नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, टर्बो टैक्स के नाम से, जहाँ एसएमईज़ या इंडिविजुअल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पर टैक्स फाइलिंग के लिए यही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जो उन्होंने वहाँ का भी जो टैक्स कोड है बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन उन्होंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया मोबाइल ऐप की सूरत में। जिस तरह आपने गाड़ी बुलानी है तो आपने करीम या उबर यूज़ कर ली, या कोई और काम करना है, ईजी पैसा यूज़ करते हैं हम ट्रांजैक्शंस के लिए, तो इसी तरह उन्होंने टैक्स फाइलिंग सिस्टम को सिंप्लीफाई किया। तो जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी और उस वक्त तक चूँकि मैं एक अच्छी पोजीशन पे था, तो हमारे यहाँ भी टैक्स कंसल्टेंट होते थे, और डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे सारी टैक्स की कैलकुलेशन सब आती थी। लेकिन जब वो मैंने पहली दफ़ा नौकरी छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं 20-25 हज़ार रुपये किसी को क्यों दूँ फाइलिंग करने के, मैं ख़ुद कर लूँगा।
تو مجھ سے جب میں نے FBR کے سافٹ ویئر میں وہ پاسورڈ اپنے کنسلٹنٹ سے لے کے لاگ ان کیا تو ٹیکس ایئر بھی میں سلیکٹ نہیں کر سکا کہ وہ کیسے اسٹارٹ کہاں سے کروں. تو میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار مجھے تو پتہ ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ آئی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. بڑی مشکل سے تھوڑا بہت اسٹارٹ کیا تو پھر آگے جا کے پھنس گیا کہ کہاں جا کے کیا انٹر کرنی ہے انفارمیشن. تو پھر آئی ریئلائزڈ کہ جی اٹس ناٹ دیٹ ایزی, اور آئی نیڈ ہیلپ فرام سم ون ہو از ویل ورسڈ ود دس سبجیکٹ, کہ صرف ٹیکس کی نالج نہیں بلکہ وہ سافٹ ویئر کی بھی نالج ہونی چاہیے یوز کرنے کی. تو ایونچولی along the way I decided, اور اس میں آئی ایم ناٹ جسٹ alone, میرے ساتھ ایک اور ہمارے ٹیکنالوجی پارٹنر ہیں مدثر علی جوکھیو, ہوز فرام اے ٹیک بیک گراؤنڈ, میرا چونکہ فائنینس کا بیک گراؤنڈ تھا, پلس ہمارے ساتھ اسد علی شاہ صاحب who was formerly CEO of Deloitte Pakistan. He also retired back then. تو ہم نے کہا کہ سر because he was my boss as well, تو ہم نے کہا کہ سر یہ ایک ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں ہم پاکستان میں بھی اس کو. بیسیکلی جو ٹیکنالوجی جو آپ کو بینیفٹس دیتی ہے نا, وہ جو 3-4 پیٹر ڈائمنڈس نے کوائن ٹرم کوائن کی ہے کہ اس میں ڈیز ہوتے ہیں کچھ, یعنی ڈیجیٹائزیشن ہوتی ہے, ڈی مونیٹائزیشن ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی کاسٹ کو آپ سگنیفیکنٹلی لو کر دیتے ہیں, ایک ہاؤس ہولڈ اویلیبلٹی اس کی آ جاتی ہے. ڈیموکریٹائزیشن ہوتی ہے کہ وہ چیز جو ایلیٹ سے نکل کے میسز تک آ جائے, اور پھر اس کے بعد اس میں ڈسرپشن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ اس چیز کو جو پروسیس جو ٹپکلی مارکیٹ میں جس طریقے سے ہوتا رہتا ہے اس کو آپ چینج کر دیتے ہیں. گاڑی بلانے کے سسٹم کو چینج کیا گیا, آپ نے جو ہے وہ اگین پیسے کس طرح ٹرانسفر کرنے اس کو ڈسرپٹ کر دیا. تو یہ جب ایلیمنٹس کمبائن ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک فن ٹیک بنتی ہے صحیح معنوں میں, ڈیجیٹلی ڈریون فن ٹیک. تو یہ سارے فلیورز کو ہم نے اس کے اندر ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ ٹیکس فائلنگ کے پروسیس کو سمپلیفائی کر دیا ہے. اسی طرح جو اس کی کاسٹ ہے جو 20-25 ہزار روپے ہم ٹپکلی دے رہے ہوتے ہیں, ہم نے اس کی فیس صرف اور صرف 2,500 روپے رکھی. اور اگین یو ڈونٹ نیڈ ٹو میٹ سم ون ان پرسن. تو کووڈ میں اٹ واز اے سکسیزفل سارٹ آف تھنگ کہ آپ لوگوں سے ملنے نہیں جا سکتے تھے, تو کووڈ میں لوگ جو ہے ڈیجیٹلی آن لائن لاگ ان ہو کے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس اوور دا فون, ای میل, چیٹ, واٹس ایپ ہمارے کنسلٹنٹس اویلیبل ہیں کہ کوئی بھی ان کو گائیڈنس چاہیے ان دا پروسیس آف فائلنگ وہ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے بی فائلر کی, اور آئیڈیا یہی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی فن ٹیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑا پاپولر ٹرم ہے جو جتنے بھی یہ گروز ہیں اس کے وہ یوز کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے فائنینشیل انکلوژن. کہ جی کس طریقے سے وہ جو ہماری عام عوام ہے جو کہ صرف اور صرف کیش میں ڈیل کر رہی ہوتی ہے, ان کے نہ بینک اکاؤنٹس ہیں, والیٹس, یا وہ ڈیجیٹل ان کا ایک موبائل اکاؤنٹ تو الگ بات ہے کہ ان کا موبائل پورٹل میں لاگ ان ہو سکے, ایسا ہو سکے, ان کے بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں. تو یہ جو انیشیٹیوز ہیں چھوٹے چھوٹے, جیز کیش, ایزی پیسہ, یہ تمام چیزیں بھی ایٹ لیسٹ ایک سٹیپ ہے ٹورڈز فائنینشیل انکلوژن کہ لوگ کیش کی ڈیلیوری کم کر کے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی طرف آئیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے فائنینشیل انکلوژن میں وہ یہی ہے کہ چونکہ ہمارے لوگ فائلر نہیں ہوتے تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کسی بھی قسم کی ڈاکیومنٹیشن ٹریل ہو, کوئی ڈیجیٹل ٹریل ہو ان ٹرانزیکشنز کی. تو وہ اس لیے وہ اکاؤنٹ کھلوانا ہی نہیں چاہتے, نہ وہ کوئی میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کریں گے, نہ وہ انشورنس لیں گے, نہ وہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے. تو تھرو بی فائلر ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو فائنینشیل انکلوژن ہے کہ جب بندہ ایک ٹیکس فائلنگ کر لے تھوڑا سا اس کو کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اٹس ناٹ ویری اسکیری. ہم بڑا کانفیڈنس دیتے ہیں لوگوں کو, بڑا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی رسک نہیں ہے. اور جب وہ فائلر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کانفیڈنٹ فیل کریں گے کہ چلو بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا لیتے ہیں, اب چونکہ ہم فائلر ہیں تو انویسٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس پورے ایکو سسٹم کو سپورٹ کرتی ہیں ٹوگیدر. مسٹر تیجانی, اگر اسکیل پاکستان میں 10 لیں جی, تو بی فائلر بننے کے بعد ٹیکس جو دینے والے ہیں یا گوشوارے داخل کرانے والے, ان کا کتنے پرسنٹیج آپ کی وجہ سے بڑا ہوگا اندازاً؟ کچھ اسٹیٹس ہیں ہم دیکھیں, ایک تو میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ اسٹیٹس بتاؤں کہ جیسے امریکہ ہے, تقریباً اس کی 350 ملین کی پاپولیشن ہے, 35 کروڑ کی. تو اس کا تقریباً آپ سمجھیں کہ آؤٹ آف 350 ملین 100 ملین لوگ جو ہیں وہ فائلر ہیں وہاں پر, اراؤنڈ 33%. جی. اچھا, پاکستان میں جو ہے وہ جو ریسنٹلی جو پچھلے ٹینیور میں وہ چیئرمین FBR تھے, انہوں نے کہا کہ ہماری جو 22 کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے ان کے ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے مطابق 3.5 کروڑ فائلر ہونے چاہیے, 35 ملین فائلرز ہونے چاہیے, جبکہ ایکچوئل فائلرز جو ہیں وہ 3 ملین ہیں. ٹھیک ہے جی, 30 لاکھ. اور
یہ 30 لاکھ جو ہے یہ پچھلے ایک سال میں کوئی سگنیفیکنٹلی بڑھے نہیں ہیں. اچھا جی, جو ہمارا انیشیٹو ہے اس میں ہم نے یہ کوشش کی, ظاہر ہے کہ جو ایک جرنی ہے اس میں کچھ سٹمبلز بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا جرنی ہے اس میں اب تک ہم تقریباً 20,000 نئے فائلرز کو لا چکے ہیں, جن کو ہم نے NTN بھی بنوایا اور فائلر بھی بنایا. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے, ایز آئی سیڈ کہ اٹس اے لانگ جرنی, بٹ یہ 20,000 لوگ بڑا میٹر کرتے ہیں کہ ہم نئے سسٹم میں لے کر آئیں, کیونکہ نیٹ بیسس پہ فائلرز بڑھ نہیں رہے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ ایز وی گرو, اور سب سے بڑا پین پوائنٹ یا اسٹرگل ہماری یہی ہے, جیسے میں نے کہا نا, کہ لوگ فائلر بننا ہی نہیں چاہتے. ویسے ٹیکس سے ہٹ کے ٹیکس سے متعلق سوال پوچھ رہا ہوں. ہماری آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں پلیز عمرانی صاحب سوال پوچھیں. 4 مہینے بعد وہ 3 لاکھ روپے کی پینلٹی کا لیٹر بھیجتے ہیں, کوئی آپ کا پینلٹی ہوئی تو آپ نے 0 ٹن فائل کیا, ذرا اس میں ٹیکس کا ڈفرینس اس میں وہ آپ کی کیا. اچھا دیکھیں, وہی بات ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ جو پین پوائنٹس تھے ہمارے جب میں نے شروع کیا تو 2-3 ہی تھے. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو فائل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ریلائبل کنسلٹنٹ کی سروسز نہیں لے سکتے کیونکہ وہ 20-25 ہزار روپے لے رہے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی جاننے والا نہیں ہے, یا آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ہے کنسلٹنٹ کو. تو یہ تمام پین پوائنٹس کے لیے سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ آپ کسی ریزنیبل کنسلٹنٹ کو انگیج کر سکیں جو پہلی دفعہ میں آپ کا ریٹرن صحیح فائل کر دے. تو اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ پہلی دفعہ میں نل ریٹرن فائل نہ ہونے دیں, اور اکثر ہمارے فیملی ریلیٹیوز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کو جب نوٹس آتا ہے اور پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ جی نل ریٹرن فائل ہوا تھا. تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ کوئی دوائی دیتا ہے تو ہم اس سے 10 سوال اور پوچھتے ہیں کہ جی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, مجھے کتنی دفعہ کھانی ہے دن میں. تو جب آپ ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں اور صرف اپنی اس کو سیلری سلپ دے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی فائل کر دو, تو تھوڑا سا ایک ہمارے میں بھی ایک ہونا چاہیے کہ ہم اس سے کوئی سوال پوچھیں کہ جی کیا ہو رہا ہے, کیا فائل کر رہے ہیں. تو جب نل ریٹرن فائل ہونا نہیں چاہیے آئیڈیلی, اگر آپ پاکستان میں نل ریٹرن دیکھیں اکثر اس لیے فائل ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنی بیگمات کے نام پہ گھر خریدنا ہے. اب وہ ہاؤس وائف ہوتی ہے, ان کی کوئی انکم تو ہوتی نہیں ہے, تو ان کا نل ریٹرن فائل کروا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا نام ایکٹیو فائلر لسٹ میں آ جائے. صرف یہ ایک ریزن ہوتا ہے. ادروائز جس کی کوئی بھی انکم ہے, چاہے آپ نے مہینے کے 10,000 روپے بھی کمائیں, تو آپ 10,000 روپے کے حساب سے ڈسکلوز کر دیں. 6 لاکھ تک تو ویسے ہی کوئی ٹیکس نہیں ہے. میں نے یہی کہا کہ جو سلیکشن آف کنسلٹنٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ جو سعد صدیقی صاحب ہیں نا, انہوں نے اسٹارٹ اپ کھولا فائنڈ اے ڈاکٹر, تو ڈاکٹری پہ بھی بولنے ہی لگے تھے تیجانی صاحب, تو میں نے کہا یہ بھی سعد صدیقی بولے تو اچھا ہے. تو یہ جو ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے چکر میں آپ یہ IT میں لگ گئے, تو اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ سر تھوڑی اسٹوری ہے. 2012 میں my mother passed away because of a doctor's negligence. At that time I was studying. So when I graduated, I started doing some research on the healthcare market کہ ہیلتھ کیئر کے شعبے میں یا ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ہو کیا رہا ہے. اینڈ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو میں نے ان کو ایک وعدہ کیا تھا بالکل 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے انتقال سے, دیٹ میں کچھ نہ کچھ کر کے I will try my best to make health care affordable for the people of Pakistan. 2016 میں 15 میں when I graduated, 16 میں I launched Find My Doctor. ہم لوگ بیسک سروسز پرووائڈ کرتے, پرائمری سروسز. ڈاکٹر گھر پہ آ جاتا ہے, ٹیسٹ آپ کے گھر پہ ہو جاتے ہیں, دوائیاں آپ کو گھر پہ ڈیلیور ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم نے اسٹارٹ کیا. اینڈ وین آئی لانچ دا فرسٹ سروس جو کہ ہماری ڈاکٹرز ایٹ ہوم سروس تھی, آئی تھاٹ ہمیں آرڈر آئے گا ڈیفینس کلفٹن سائٹ سے. ہمیں آرڈر آنے لگا کورنگی, لانٹھی, سوراب گوٹ. سو آئی تھاٹ اوکے دیر از اے ہیوج ڈیمانڈ اور ایک بہت بڑی نیڈ ہے جینوئن ڈاکٹرز کی جو کہ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کرے. کیونکہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہر گلی نکڑ پہ ایک نقلی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ کو ایک جنیرک دوا دے دیتا ہے, کبھی کبھار تو وہ دوا بھی نہیں دیتا. تو یہ ایک بڑا میجر ایشو تھا. سو دیٹ از ہاؤ فائنڈ مائی ڈاکٹر واز لانچڈ. گول یہی تھا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز ہم پرووائڈ کریں لوگوں کو اور ہیلتھ کیئر افورڈیبل کریں. مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے ڈاکٹر امیر صاحب کو دیکھ کے یہاں پہ. ان کا ہاسپٹل ہے سرفراز رفیقی شہید ہاسپٹل. ابھی ہم نے پارٹنر کیا ہے KMC کے ساتھ, اینڈ وی آر پرووائڈنگ فری ٹیلی ہیلتھ کنسلٹیشنز ٹو ایوری ون ان کراچی. آپ کو کرنا یہ ہے صرف ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کریں گے اینڈ ود ان 5 منٹس آپ ایک ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ. جس چیز کے دوسرے لوگ پیسے لیتے ہیں, میں نے وہ بولا وہی چیز آپ فری کر دو. جب ایک بیسک چیز آپ کو فری مل جائے گی تو آپ سوچیں جس طرح مہنگائی
बढ़ रही है. हेल्थ केयर इज़ नॉट अ सेक्सी बिजनेस, ठीक है. हेल्थ केयर इज़ आर सेकेंडरी, इट्स नॉट अ प्राइमरी नीड. जब बहुत मेजर बीमारी पे जाते हैं तब जाके हम डॉक्टर के पास जाते हैं. सो व्हाई नॉट वो फर्स्ट स्टेप जो है वो फ्री कर दें, गवर्नमेंट के साथ मिल के उनकी हेल्प करें, एंड उस हेल्प के थ्रू वी मेक द डेटा एंड वी टेल द गवर्नमेंट ओके दिस इज़ अ प्रॉब्लम, लेट्स फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम, एंड इस एरिया पे फोकस करें. जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल गुलशन इकबाल 13D में एकदम से हमें डायबिटीज़ के केसेस दिखते हैं. सो वी कैन टेल द गवर्नमेंट ओके देयर इज़ अ प्रॉब्लम ओवर हियर, सो व्हाई नॉट लेट्स फोकस हियर. मलेरिया के केसेस फॉर एग्जांपल लांडी के एरिया में एकदम से आ रहे तो सर्वे भी हो गया. सर्वे भी हो रहा है, डेटा बन गया. दुनिया भर में यही होता है कि साथ का डेटा बना हुआ है, साथ को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो एक पूरी इन्फॉर्मेशन बनती है. सैडली पाकिस्तान के अंदर वो डेटा नहीं बन रहा, तो उस डेटा के लिए गवर्नमेंट नहीं कर सकती हेल्प. सो व्हाई नॉट हम स्टार्टअप्स, हम एंटरप्रेन्योर्स मिल के गवर्नमेंट की हेल्प कर दें, एंड वी इन जनरल वी हेल्प द पब्लिक आउट एज वेल. आप कमाते किससे हैं? सर देखें, प्राइमरी चीज़ आपकी डॉक्टर फ्री है ना, उसके बाद टेस्ट होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, इंश्योरेंस बिकती है, दैट इज़ वेयर वी मेक मनी. ओके. So we make the first primary step free, but once the customer is satisfied, आपकी सर्विस से satisfy हो गया तो आपकी और सर्विसेज लेगा. कितनी रजिस्ट्रेशन हो गई है? हमने पिछले 10 दिन में 5000 कंसल्टेशंस किए हैं, and we've been working for the past 7 years. We have more than 50,000 paying customers. कैचमेंट एरिया क्या है? Sorry? कैचमेंट एरिया क्या है? So we're doing all of Karachi. We're in 7 cities of Pakistan: Karachi, Lahore, Islamabad, Multan, Peshawar, Hyderabad. But कराची के हैं तो कराची एक हब है हमारा. हाँ ठीक है. तो उस पर फोकस करते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर बिजनेस 88% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कराची. एंड हमने जब कोविड आया था, वी वर द ओनली प्लेयर जो घर पे जा रहा था, डॉक्टर को भेज रहा था, घर पे जा रहा था, कोविड टेस्टिंग कर रहे थे. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन लकी, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, सर्विस यूज़ कर रहे हैं, एंड वही आगे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमारे कस्टमर्स हमें ला के देते रहते हैं. तो इसके लिए ताली क्यों नहीं बजाते? एक मैं बार बार कहता हूँ सेमिनार्स में कि हम मैयत में नहीं बैठे, ठीक है, और इन सब के लिए फिर तालियां बजाएं. दूसरी एक बात मैं बताऊं, मेरे दोस्त हैं मशहूर मीडिया के एंकर पर्सन हैं, बड़े लिखारी हैं, उसकी कहने में बात करने में काट बहुत है, ठीक है. तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, तो वसतुल्लाह खान उसका नाम है. तो वसत मेरे यार हैं, तो वसतुल्लाह खान जो है उसके बारे में ये मशहूर है कि वो बात कम करता है और काटता ज़्यादा है. लेकिन उसने हमें ये सिखाया है कि आप जो भी करो इंसाफ की खातिर करो. तो वो इंसाफ, मीडिया के बाकी जो 1-2% लोग बचे हैं ना, उनमें इंसाफ की खातिर वसतुल्लाह खान भी है. तो अभी जिस शख्स को मैं दावत दे रहा हूँ. अच्छा सर, सॉरी मैं बीच में आपको कट कर रहा हूँ, एक आखिरी पॉइंट मुझे बोलना. हाँ हाँ. अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए है, आप सिर्फ मैसेज करें 0313 522 8378 पे. फिर नंबर फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0313 522 8378. आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें, एंड विद इन 5 मिनट्स यू विल बी कनेक्टेड टू अ डॉक्टर. ये जोंग है. राइट नाउ इट्स ओनली कराची, बट विद इन अ मंथ हम पूरे सिंध में इसको ओपन कर देंगे इंशाल्लाह. अभी हमारे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीशान खत्री साहब. तो लिखा हुआ है कि ये CEO हैं नैनो किलो. हाँ बिल्कुल सही नाम. ठीक है. जी बिल्कुल. अब नैनो का तो थोड़ा मुझे इसीलिए समझ में आता है कि मैं कभी कभी सिम लेने जाता हूँ तो वो कहते हैं नैनो सिम चाहिए या क्या चाहिए. तो आपका उस कबीले से ताल्लुक़ है या कि आप कोई नई चीज़ है? कबीला दूसरा है. कबीला दूसरा है. अच्छा, ये वही है जिस तरह हम हैदराबाद कराची सखर जाते हैं, किलोमीटर्स में बातें करते हैं हम कि इतने किलोमीटर्स. तो मीटर का अब यूँ समझ लें कि ये वो जर्नी है, अगर हम ज़मीन से हम चाँद की तरफ जाएं
تو مائلز میں بات کرتے ہیں اور اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہی دنیا ایک چھوٹی سی بھی بنائی ہے, جتنی بڑی یونیورس ہے اس کی مائنس میں بھی پیچھے ہے. تو اگر جی ہم میٹر کو بھی چھوٹا کریں, سینٹی میٹر کو اور ڈیوائڈ کریں گے ملی میٹر کو ہم 1000 سے اور تقسیم کریں گے تو پھر یہ بن جاتا ہے مائکرو میٹر, جیسے مائکروسکوپ ہم کہتے ہیں. پھر یہی مائکروسکوپ, یہ جو مائکرو کا جو لفظ ہے, مائکرو میٹر کو بھی ہم مزید 1000 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ جا کے بن جاتا ہے نینو میٹر. تو اس اسکیل میں جا کے جو بھی کام ہوتے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے, ہم اس میں ایسے فائبر ریشے بناتے ہیں. جیسا کاٹن کا فائبر آپ نے سنا ہوگا, بال کی جو موٹائی ہے اس کی 10,000 گنا اس کو ہم چھوٹا کریں گے تو وہ ایک فائبر بنتا ہے. تو وہ فائبرز میں نینو فائبرز اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں. اور وہ نینو فائبرز کی اس میں نے پی ایچ ڈی جاپان سے کی. اور ون سیکنڈ یہ کمپنی کس طرح سے بنی, میں ایک بار پروفیسر کے آفس میں گیا کہ ان کے پاس کچھ پروڈکٹس اس کی ٹیبلیں پڑی تھیں. میں نے کہا بھائی آپ تو پروفیسر ہیں, یہ پروڈکٹس آپ کے پاس کیا کر رہی ہیں, اور آپ جب دیکھیں کمپنی والوں کے ساتھ میٹنگس کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے پاس کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں اور انڈسٹری کے لیے ہم جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ایک ایگزیبٹ روم تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سارے میرے پیٹنٹس ہیں, اور یہ کمپنی میں نائکی تھا اور دی نارتھ فیس اور بھی ایسے برانڈس تھے جو ان کے. اور دوسری بات کہ وہ کہتے ہیں ٹویوٹا میں آپ نے فلاں وہ دیکھیے جو سیٹ کا وہ ہمارے ڈیزائن کیے, وہ فلاں سوٹ آپ نے برانڈ دیکھا وہ بھی ہمارا ہے. میں نے کہا پاکستان میں ہم اس طرح کب کہیں گے, کہ میری فیلڈ بیسیکلی ٹیکسٹائل اور کپڑے سے واسطہ, میری گریجویشن سب کچھ اسی میں تھی. 8 سال میں نے انڈسٹری میں نے پروڈکشن میں کام کیا, اینڈ دین لیٹر آن آئی جوائن مہران یونیورسٹی ایز اے پروفیسر. تو جب میں یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا تو وائس چانسلر ہمارے اکیلی صاحب تھے ماشاء اللہ, انہوں نے بہت سپورٹ کی. ان سے میں نے کہا کہ سر میں چاہتا ہوں کہ کچھ پروڈکٹ ہم بھی کچھ بنائیں. اس وقت یہ کچھ نہیں پتہ تھا کہ انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتا ہے, بس یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹ مارکیٹ میں جانی چاہیے. تو پھر ہم نے سلوگن بنایا کہ ٹرانسفر آف دا ریسرچ ٹو میک انٹو پیپلز لائف. جب تک وہ نظر نہیں آئے گی تو ایسی ریسرچ کا یا ایسی پبلیکیشنز کا کیا فائدہ. حالانکہ اس میں ہم جب بھی ریسرچ آرٹیکل سے لکھتے ہیں اس کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ ہم نے سکسیزفلی یہ بنا دیا, لیکن بنا دیا کب بنایا, کس نے دیکھا, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ہماری پبلیکیشنز بھی بہت ہیں ماشاء اللہ اچھے امپیکٹ فیکٹر میں, لیکن اس کا ایک کنٹریبیوشن لٹریچر کے حوالے سے تو ہے. لیکن جہاں پاکستان میں ہم رہتے ہیں جہاں اتنے مسائل ہیں, پانی سے لے کر ہر قسم کا مسئلہ ہے, تو پھر ہماری یونیورسٹیز کی ریسرچ آخر سوسائٹی میں کیوں نظر نہیں آ رہی. اور یہ نینو فائبرز کی ہم نے پروڈکشن سٹارٹ کی. جیسے کووڈ آیا تو کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہر کوئی جو نا وہ ماسک بنا رہا تھا, سرجیکل ماسک. ہم نے ایسے بھی دیکھے لوگ جو حیدرآباد میں تھے, جو گوشت کی دکان والوں نے بھی ماسک بنائے, ٹھیک ہے, اور مطلب جو بھی نیم اٹ وہ سب نے جو نا 2-3 روپے کے ماسک بنائے. ہم نے کہا کہ یار کیوں نہ ہم بھی ماسک بنا لیں, کیونکہ ٹیکسٹائل سے وہاں سے کپڑے کا ماسک, ہماری سوچ تو یہ ہے نا کہ ڈسپوزیبل تو نہیں ہے, دھو کے پہننے والی بات. تو ہم نے کپڑے کے ماسک بنائے, لیکن نینو فائبرز میں ہم نے کہا کہ نینو فائبر بھی بنا کے اس کا کوئی لیئر لگا دیں تاکہ اس کی پروٹیکشن لیول بہت بڑھ جاتا ہے. جب کووڈ کی نئی جو نا ویڈیوز آ رہی تھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ جو نا کسی طرح بھی ایئر بورن سے داخل ہو جاتا, تو ہم نے کہا یار یہ چھوٹا ہے تو پھر چھوٹے میں تو کام تو ہم کر رہے ہیں, تو کیوں نہ اس کا ایسا ایک جال بنایا جائے, اس کو روکا جائے. ویسے تو ایک میڈیکلی آپ تو ماشاء اللہ ڈاکٹروں سے کافی اٹھتے بیٹھتے ہیں, پتہ ہوگا کہ وہ میڈیکلی اس کو روکتے ہیں. ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو فزیکلی روکا جائے. اس کے ہم نے جو نینو فائبرس اتنے چھوٹے بنائے کہ جو تقریباً 80 نینو میٹرز کا یہ کرونا کا اپروکسیمیٹ سائز ہوتا ہے, وہ اس نینو فائبرس کے نیٹ یا جال میں سے پاس ہی نہ ہو سکے. ایک ہماری یہ آربیٹری تھیوری تھی. تو وہ ہم نے نیٹ نینو فائبرس میں لگایا اور وہ ہم نے ماسک بیچنا شروع کر دیا ماشاء اللہ. تو یہاں سے ہماری جرنی شروع ہوئی, اور ہم نے اس میں مطلب نینو فائبرس کی جو بنانے کی جو مشین سے, کیونکہ ہمارے پاس آرڈر آ رہے ہیں کہ ہم کو 5000 ماسک چاہیے, MBB چاہیے. ہم تو جو نا لیب اسکیل میں تو بنا رہے تھے, تو اس کی 2 سے 3 کروڑ روپے تو صرف مشین تھی. تو چائنا سے امپورٹ کا سوچا, لیکن سب کچھ بارڈرز بند ہو چکے تھے. تو وہ پھر ہم نے جگاڑی مشین بھی 6-7 لاکھ روپے لگا کے ہم نے جو ہے, شکل ایسی ہے مشین کی دکھانے جیسی نہیں ہے, لیکن ایسا ہی ہوتا ہے. جرنی آپ سب جو نا انٹرپرینورشپ آپ نے کی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے. پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ تو آپ جو نا انٹرپرینورشپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی کہتے ہوں گے اس کو انٹرپرینورشپ. سو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم جہاز میں کہیں مارکیٹ میں کہیں پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا اپنا نینو کلو کا ماسک کسی کو پہنا ہوا ہو, تو
کبھی کبھی آنکھیں نم بھی ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہی جرنی تھی, وہ جو ایک خواب تھا جو ہم دیکھتے ہیں کہ یار کہ ہماری اپنی پروڈکٹ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو دس از واٹ دا اسٹوری از. تھینک یو. ویسے یہ جو ماسک ہے جی اس میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا نا, جس طرح آپ نے بنایا ہے. سر ہوا تو داخل ہو سکتی ہے, سانس آپ لے سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے. سانس لے سکتے جی ہیں. ہاں بالکل, یہی اس کی بیوٹی ہے. تو آپ کو یہاں جو بیٹھے ہیں کتنے لوگوں کو معلوم ہے اس نینو ماسک کا؟ ہاں 1 2 3 4 5. دیکھیں استاد, میڈیا کا کام رہا ہوا ہے آپ کا. سر دیکھیں یہ 60 تقریباً 60 یا 65 کے قریب لوگ ہیں, اس میں تقریباً 6-7 بندے تو 10%. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سر بیماری, کافیوں کو میں جانتا ہوں, کافیوں کے نئی چہرے میں نہیں جانتا. پروفیسر صاحب بیماری پورے ملک میں تھی, ان 7 کو نہیں تھی. ہاں یہ بھی بات ہے, ایسا ہے. پورے ملک, تو پورے ملک کو معلوم ہونا چاہیے تھا. نہیں وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ہونا تو بہت کچھ چاہیے. ہم تو مجھے تو سمجھ میں آیا کہ ہم سکسیزفل میں کیسے آ گئے. ہم تو خود ان سے دوستوں سے نہیں, سیکھ مجھے رہے بے انتہا خوشی ہوئی جی کہ میں نے جب آپ کو کہا نا کہ اس میں سے کوئی بھی چیز داخل نہیں ہو سکے گی, جی بالکل. تو میرا اشارہ اسرائیل کی طرف تھا. اچھا لیکن آپ نے کہا ہوا داخل ہوگی, تو میں نے کہا چلو اس کو بھی داخلہ کوئی نہیں. نہیں, اسرائیل سے ہمارے 1000 اختلافات ہوں, لیکن وی شوڈ لرن دی انوویٹو کنٹری. ہاں بالکل, بہت بڑی بات ہے کہ وہ پہلے ہم سندھی میں یا اردو میں کہتے یہ جوں کے پتے کی کھال اتارتا ہے, تو انہوں نے تو بال کا 1000واں حصہ, سر 10,000 10,000واں حصہ. پریسائزلی. اب اس میں نینو فائبر صرف ماسک نہیں ہے, مطلب یہ ہمارے پاس ایک ایسا برتن ہاتھ لگ گیا ہے کہ جس میں جو چیزیں ڈالیں گے ہم پکا سکتے ہیں. مجھے ایک سوال آپ چاروں سے پوچھنا ہے, اور صرف میرے پاس 2 منٹ ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کریٹو ایجوکیشن بڑھ رہی ہے, اس کی عزت ہو رہی ہے یا نہیں؟ آئی تھنک اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو ڈسپیرٹی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو میں ایز اے ہول میں کہوں گا کہ ڈکلائن پہ. آئی وڈ سے دا سیم. جو ایز اے یونیورسٹی پروفیسر, یس, مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ ہم جو نا ایک ڈسرپشن لے کے آنا چاہتے ہیں, بہت بڑی چینج لے کر آنا, جہاں پہ انٹرپرینورشپ بڑھے. تو اس فورم سے میں کچھ کہنا چاہوں گا, اور بہت اثر سلوک سے میں اتھارٹیو میں بات کر رہا ہوں. جس دن ہمارا گریڈنگ سسٹم ختم ہوگا تو سارا مسئلہ, اور یہ کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے. ہماری HEC سب سے بڑی ہرڈل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ انٹرپرینورشپ کا سبجیکٹ جو نا 3 کریڈٹ آورس مینس 3 آورس پر ویک ہم پڑھاتے ہیں. تو ہم نے HEC کی گائیڈ لائن سے ہمیں ریویژن کرنی تھی, ایوری 4-5 ایئرس کرنا ہوتا ہے. اور HEC کی مین جو ٹیکسٹائل کے جو کریکولم ڈیولپمنٹ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گریجویٹ کی آؤٹ کم آئے کہ جاب کی طرف نہیں جائیں, ان کا لکھا ہوا ہے. لیکن ان کی جب گائیڈ لائنس کو فالو کیا کہ انسٹیڈ آف 3 کریڈٹ کے مجھے 2 کرنا پڑ گیا. یہ حالت دیکھیں آپ. آئی ڈونٹ نو مطلب کون لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں, کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں. سوری میں بول رہا ہوں اس میں بیچ میں, بٹ ان جنرل ہماری قوم کا بھی ایشو ہے کہ بزنس نہیں کرو, نوکری کر لو زیادہ بہتر ہے, بینک میں نوکری کر لو زیادہ بہتر ہے. جب میں نے اپنا کام شروع کیا, میرے بڑے بھائی نے بولا یار تم بینک میں نوکری کر لو زیادہ بہتر ہے, زیادہ یو ول سروائیو. تو ان جنرل یونیورسٹی یس پلیز اے رول, بٹ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں آپ کے. اگر آپ کو انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے, اگر میرے اف آئی ہیو اے سپورٹیو فیملی, یس آئی ول گیٹ ٹورڈز دیٹ. بٹ اگر نہیں ہے سپورٹیو, دیر آر فائنینشیل ایشوز, دین یس آئی ول ہیو ٹو موو ٹورڈز اے جاب. تو وسعت اللہ سے پوچھا کہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا, تو اس نے کہا کہ جب پاکستانی یہ سمجھ جائیں گے کہ جو فلم دیکھنے جاتا ہے وہ یہ سینما سے نکلنے کے بعد بھی یہ سوچے کہ میں فلم دیکھ کے آیا ہوں. ایسا نہ ہو کوئی ہیروئن دیکھے تو اس کے شادی کا ادھر ہی سوچ کے آ جائے. فلم کو فلم دیکھنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو سعد نے کہا, اس کا مطلب ہے ہم 60-70 لوگ تو آج سے طے کر لیں کہ ہم کسی کی بھی نوکری نہیں کریں گے, اپنے نوکر خود بنیں گے. اپنے نوکر خود بنیں گے اور کسی کی نوکری نہیں کریں گے. تیسری بات جو تیجانی صاحب نے کہی, جو لبے میران پہ بیٹھے ہیں, تو تیجانی صاحب نے کہا کہ جس طرح کی وہ ڈسپیرٹی یا عدم مساوات ہے نا, اس میں تو تعلیم جو ہے ہماری نیچے ڈاؤن گریڈنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میری بیٹی
उसने कहा मैं कहाँ पढ़ूँ? मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा मैं अमेरिका में पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा पैसे नहीं हैं। कहा मैं होशियार बन के, मैंने कहा पढ़ो। होशियार हुई, फिर 29 यूनिवर्सिटियों में उसने अप्लाई किया। तो 10 और 12 घंटे का फ़र्क है। तो रोज़ सुबह 6 बजे बाबा बाबा कार्नेगी यूनिवर्सिटी में मेरी स्कॉलरशिप आई है। मैंने कहा नो। मैं सो जाता, वो मायूस हो के कमरे से निकल जाती। दूसरे दिन फिला एक दिन आई और कहा हार्वर्ड। मैंने कहा यस, चाय पिलाओ। तो वो हार्वर्ड गई और जब उसको कॉन्वोकेशन था ना, तो मार्क जुकरबर्ग जो है ना, तो वो उसको एजाज़ी डिग्री जो है वो हार्वर्ड ने दी थी। तो मैंने मार्क जुकरबर्ग को कहा ओ मिस्टर मार्क, तो उसका वो आया सिक्योरिटी गार्ड, कहा तू दुनिया के सबसे अमीर आदमी को ऐसे बुला रहा है जैसे तेगू खान तेगानी को बुला रहा है, थोड़ा ख्याल कर, इसके इधर भी हिसाब किताब चलते हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जाते जाते जिनके बच्चे हैं वो सिर्फ एक बात याद रखें कि दिन में 1 घंटा उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें, ऊट पटांग बोलें। आपको समझ में ना आए, पहले दिन आपको फील हो कि ये डिसग्रेसिंग बिहेवियर है, फिर भी उसके साथ बैठें। फिर भी वो उस कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा। उस कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा। जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। तो हमें बहुत बहुत कुछ समझना है और इन बच्चों का ख्याल करके उनसे कचहरियाँ गपशप बैठ के 1 घंटा सिर्फ, मेरे कहने के बाद, आज के बाद अपनी औलाद के साथ 1 घंटा बैठो, आप कभी दुख नहीं देखोगे। खुदा हाफिज़।